ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ نبی اکرم کے پاس ہی آ کے کہا سرکار بڑے بڑے جو مدینے کے امیر عورتیں ہیں ان کے پاس بڑے قیمتی قیمتی عطر ہیں. اس وقت مصر کا عطر جو تھا وہ بڑا مشہور تھا, تو مصر سے عطر کا تاجر آیا ہوا ہے, تو مجھے تھوڑے کچھ درہم و دینار عطا فرمائیے تاکہ دوسری مستورات مصر کی امیر مستورات عطر جو ہے وہ لیتی ہیں, میں بھی لے لوں تاکہ پتہ چلے میں بھی کسی غریب گھرانے سے نہیں. تو سرکار نے فرمایا عائشہ عطر چاہیے یا پیسے چاہیے؟ جاگیے گا. فرمایا عطر چاہیے یا دینار چاہیے؟ سرکار میں نے تو عطر ہی لینا ہے. سرکار نے فرمایا پھر کوئی شیشی لے آؤ. وہ شیشی لے آئی. سرکار نے اپنی پیشانی سے پسینے کے کچھ قطرے لیے, شیشی میں ڈالے اور شیشی کو بند کر دیا. فرمایا اسے شیشی سے نکالنا نہیں, بس جہاں جانا ہو شیشی کو کھول کے ایک دفعہ دیکھ لینا. میں نے کہا نا ضروری نہیں ہے ہر ایک کی خوشبو ایک جیسی اور ایک کا پسینہ, لیکن یہ بھی مقدر ہیں, یہ ہیں کہ انہیں خوشبو کی ضرورت پڑی. اور میرے نبی کیا فرمایا کرتے تھے, لمو دنو تو ابن فاطمہ الزہرا فاشم ریحۃ من ریح الجنہ. فرماتے جب میں بطول کے قریب زہرا کے قریب جاتا ہوں مجھے زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اجناس کا فرق ہوتا ہے, اس سے آگے مجھے کہنے کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. پاؤں کے پسینے سے زمین بنی. ومن ارک رجلہ الارض وما ينبت من الارض, اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بنا ہے میرے پاک نبی کے پاؤں کے پسینے سے. صحیح. زمین سے جو بھی نکلے, زمین شرق سے غرب سراو سے سریا جتنی زمین ہے وہ ساری بنی ہے میرے نبی کے پاؤں کے پسینے سے. یہ زمین, اور جو زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اسی کا صدقہ ہے. جو زمین سے نکلے وہ بھی پسینہ مصطفیٰ, اور پسینہ ہاتھ کا نہیں, چہرے کا نہیں, پاؤں کا. مٹی بنی ہے, جو مٹی سے نکلے وہ بھی اسی سے بنا. سنا ہے ہمارے ابا بھی مٹی سے بنے تھے, ایسے ہی ہیں. تو کم از کم جو آدم کا بیٹا ہے اسے یہ جرت نہیں ہونی چاہیے وہ کہے میں محمد مصطفیٰ جیسا. ابا سوچے ان کی برابری, اللہ جنت سے نکال دے. یعنی ابھی تصور میں بات آئے. سبحان اللہ. یہ پاؤں میں جو پسینہ آتا ہے نا, یہ پسینہ میل کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بندے کو جو کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ جیسا. وہ صدیوں سے اسی کے پاؤں کی میل کھاتا ہے, جس کی میل کھاتا ہے وہ تجھ جیسا ہو گیا. اور میں نے کائنات میں کوئی ایسی منڈی نہیں دیکھی جہاں پسینہ بکتا ہو. صحیح. کوئی دکاندار کوئی دیکھا پسینہ خریدنے والا ہو؟ پسینہ اب ایک بات, یہ پسینہ یہ خون کا جو ہے یہ فاضل ذرات سے بنتا ہے. 70 مراحل سے خون کو گزرنا پڑتا ہے پھر پسینہ بنتا ہے. کسی ڈاکٹر سے جا کے تسلی کر لیجیے گا. یہ پسینہ ہے, یہ پسینہ خون میں کچھ فاضل ذرات ہوتے ہیں, وہ فلٹر ہوتے 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 پھر پسینے میں آتے ہیں. کہتے نہیں خون پسینے کی کمائی ہے. خون تو سمجھ آئی ہونی جی, کمائی تے تھے بڑی جلدی سمجھ آتی ہے. صحیح. کمائی ہے یہ وہاں تک آتا ہے, 70 درجے پست ہوتا ہے. پسینے کی اوقات پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پسینہ ہے نا یوں جھٹک کے پھینک دیا جاتا ہے, کسی نے پسینہ سنبھال کے نہیں رکھا. کبھی میرے نبی کے پسینے سے فرشتے بنے, کبھی نبی بنے, کبھی بیت اللہ بنا, کبھی نور بنا, کبھی کیا بنا, کبھی لوہ بنا, کبھی سورج بنا, کبھی شمس بنا, کبھی زمین بنی, کبھی رزق بنا. اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام نور سے رزق ہو وہ خود کیا ہوگا؟ فرماتے ثم اوحی اللہ الی القلم. بس تمام ہوئی بات. ایک اگلا حصہ سن لیں. فرماتے جب اللہ نے یہ تخلیق ساری کر لی
ثم او اچھا اس میں نے نہیں کہنا آپ داد دیں یا جاگیں، میں خود لطف لے رہا ہوں اس بات کا، اور اتنا لطف میں لیتا ہوں اس کا تنہائی میں بیٹھ کے. یاد رکھیے گا لطیف باتیں اسی کو ملتی ہیں جسے خود لطف لینا آتا ہو. ہاں جسے خود کو ہی نہ پتا ہو میں کہہ کیا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری. ثم اوحى الله الى القلم یا قلم اکتب اسم محمد المصطفیٰ فسکر القلم بسکران حتی یبقى مئۃ الف عام. فرماتے پھر اللہ نے قلم کو وحی کی، قلم لکھ اسم محمد. جاگیے گا، اللہ نے قلم کو کہا ہے قلم اسم محمد لکھ. فسکر القلم بسکران، قلم نشے میں مست ہو گیا. اللہ نے قلم کو فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْقَلَمِ، اللہ نے وحی کی قلم کو کہ قلم لکھ محمد. قلم نے جب نام سنا تو ایسا مخمور ہوا فَسَكَرَ الْقَلَمِ سَكْرَانٌ حَتَّى يُبْقَى مِئَةَ أَلْفَ عَامٍ. قلم نشے میں یوں مست ہوا کہ 1,00,000 سال اسی سرور میں گھومتا رہا. جاگیے گا، ابھی ذات محمد نہیں، ابھی نام محمد ہے. ذات تو بہت آگے کی بات ہے. قلم کو اللہ نے وحی کی لکھ اسم محمد. قلم تک جب وحی پہنچی نشے میں مخمور ہوا، سال تک جھومتا رہا. فلما افاق من السکر فانشق القلم بحلاوت ذکر اسم محمد المصطفیٰ. جب قلم کو ہوش آیا، کب 1,00,000 سال کے بعد، حالانکہ قلم میں عقل نہیں ہوتی. جی اس کا عقل سے جامد ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا روح سے کوئی تعلق ہی نہیں، بے روح ہے. ہی قلم کیا حلاوت اس میں محمد مصطفیٰ ہوگی. بے جان کو جو مخمور کر دے. اب جملہ سنیے گا، فرماتا فلما افاق، جب قلم کو ہوش آیا 1,00,000 سال کے بعد تو قلم نے لکھنا شروع کیا اسم محمد. فانشق القلم بحلاوت اسم محمد المصطفیٰ، جیسے ہی محمد کی میم لکھی، اسم محمد کی مٹھاس سے قلم کا منہ پھٹ گیا. جاگیے گا خدا کے لیے. نہیں میں نے کہا یہ نہیں کہنا آپ کہ ہوں ہاں کریے، بس میں خود کیونکہ لطف لے رہا ہوں، جنہیں لطف لینا رہا ہے. فرماتے اسم محمد کی مٹھاس سے، بے حلاوت اس میں قلم کی آگے نوک ہوتی ہے نا، اور تب سے اللہ نے رسم بنا دی ہے کہ جب تک قلم میں قط نہ ڈالو وہ لکھتا نہیں. صحیح، اگر اس میں قط نہیں تو لکھتا نہیں. یہ قط کی رسم تب سے پڑی ہے. کچھ پلے بھی پڑ رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو قط ڈالتے ہیں نا قلم میں، یہ سرکنڈ میں قط ڈالتے ہیں، یہ تب سے رسم پڑی ہے. اس کے بنا یہ قلم لکھتا نہیں. بس یوں حلاوت ہے، مٹھاس سے یوں اس کی زبان پھٹ گئی. آواز قدرت آئی، تیری زبان پھٹی ہے میرے محمد کے اسم کی مٹھاس سے. میں نے دنیا پہ واجب کر دیا جب تک یہ تیرے منہ پہ ایسے نشان نہیں بنائیں گے تب تک لکھ نہیں سکیں گے. جیسے ہی پھٹی لکھا محمد. فقال القلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ. قلم نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ پہ سلام. قلم نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ سلام. ان اللہ رد علیہ وعلیک السلام منی. اللہ نے کہا اے قلم تجھ پہ بھی میرا سلام. ہر بندے کے لیے بات نہیں ہے، لطیف ذہنوں کے لیے میں اب کی بات کرنے لگا ہوں. ہر بندے کے لیے نہیں ہے بات، ہر بندہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں حقیقت ہوتی ہے. قلم نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. قلم نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز قدرت ہے اے قلم تجھ پہ بھی میرا سلام. قلم نے کہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ.
السلام علیکہ یا رسول اللہ. قلم نے سلام کیا تھا اللہ کے رسول کو کہ اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام. اللہ نے کہا تھا تجھ پہ بھی قلم میرا سلام. تب سے ہمارے کو قلم نے پوچھا تھا پالنے والے میں نے سلام تجھ پہ نہیں کیا کیونکہ سلام بندوں پہ ہوتے ہیں اللہ پہ نہیں ہوتے. جو بیدار ہے اسی سے ہے میری بات. سلام مخلوق پہ ہوتے ہیں اللہ پہ نہیں ہوتے. اللہ کی حمد ہوتی ہے میں نے سلام تیرے حبیب پہ کیا ہے جواب تو نے دیا ہے. آواز قدرت یا قلم اکتب بزاول کل اسم من یسلم حبیبی و عطرتہ فانی ارد الیہم. اے قلم میں آج بتا رہا ہوں جو بھی میرے محمد اس کی آل پہ سلام بھیجے گا جواب میرا محمد نہیں میں اللہ دوں گا. بسم اللہ سے سلامت ہے. لکھا گیا صحیح محمد لکھا گیا محمد لکھا گیا. میم ہا میم دال یہ جو حروف ہے نا علم الحروف یہ عجیب اس کے بھی کرشمے ہوتے ہیں. مجھے پوچھا تھا کہ کیا کرشمے ہوتے ہیں. میں نے کہا یوں سنو کہ ہمارا باپ آدم میم پہ مک جاتا ہے محمد میم سے شروع ہوتا ہے. نوح قبلہ نوح ہے پہ مک جاتا ہے حسین ہے سے شروع ہوتا ہے. جی یہ بخدا یہ جدا یوں ہے محمد یوں لکھا گیا میم ہا میم دال. اصل میں اس میں 3 میمیں تھیں یہ ہوتی نا 3 تھیں. محمد یہ مشدد جہاں ہوتا ہے قبلہ بہتر اس چیز کو جانتے ہیں کہ جہاں شد آ جائے نا مشدد جسے کہا جاتا ہے وہاں کسی ایک حرف کو ضم کیا جاتا ہے تسہیل قرات کے لیے. یہ قانون ہے قرات کی آسانی کے لیے. جب 2 حرف ایک ہی جنس کے 2 حرف ایک ساتھ آ جائیں تو ایک کو دوسرے میں ضم کر کے اس پہ شد رکھ دی جاتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اکیلا نہیں ہے دوسرا پردے میں ہے. سلامت رہے آباد رہے جی. اور چلے آپ نے لطف لیا میری طرف سے سلام تو پھر ایک اور بات کہنے لگا ہوں. اصل میں جب میں نے اس پہ غور کیا تو میرے نبی کے نام کے جو حرف ہیں وہ 5 تھے. میم ہے میم دال اور میم میں میم چھپی ہوئی ہے یعنی میم ہا میم میم دال 5. جو میں نے اس پہ غور کیا تو پتا چلا کیونکہ 5 تن پاک ہیں تو 5 حرف میں سے ہر حرف کسی نہ کسی 5 تن پاک میں کی ذات کا ہے. اور پھر جب میں نے توجہ کی کہ میم کیوں چھپ گیا فرمایا تجھے پتا نہیں چلا کیونکہ 5 تن پاک میں ایک پردے دار ہے. اللہ نے بطول کے حصے کی میم پردے کے پیچھے رکھ کے دنیا کو بتا دیا بطول خود اللہ کا پردہ ہے محمد بطول کا حجاب ہے. سوال لکھنا رہے سلامت رہے تھے. تو وحی کی اللہ نے قلم کو وحی کی قلم نے لکھ دیا ثم خلق اللہ الانسان بصورت اسم محمد المصطفیٰ الراس کالمیم والیدون کالہاء العربی والجوف مدودن کالمیم ثم رجلین قدول بلغت العربیت. جاگیے گا خدا کے لیے. پھر اللہ نے لفظ اسم محمد کی صورت پہ انسان کو خلق کیا. محمد کی صورت پہ نہیں پھر سنیے گا اسم محمد کی صورت پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. یہ جو انسان ہے نا انسان یہ جو ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات اور کبھی کبھی فرشتوں سے بھی آگے کی مخلوق کہتے ہیں یہ اللہ نے بنایا ہے اسم محمد مصطفیٰ کی ذات پہ نہیں. میں نے پہلے کہا ہے کہ اسم
قدیم نہیں ہوتا، مسمى قدیم ہوتا ہے. اسم اہم نہیں ہوتا، مسمى اہم ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اسم کو مسمى افضل کر دیتا ہے. دیکھیں جی، ایک ہی نام ہے، ایک عام بندے کا ہے اور کسی بڑی شخصیت کا ہو تو اس نام کو وہ جی ہاں. تو یہ اس میں کب سے تھا. چھٹے امام فرماتا ہے ان اللہ خلق الخلق فی الہوا، اصول کافی میں ہے. سرکار فرماتے اللہ نے تمام مخلوق کو ہوا میں خلق کر دیا ہے. یہ ہوا کا پتہ ہے، جب روشن دان میں آپ بیٹھے ہو نا تو تھوڑی سی روشنی آ رہی ہوتی ہے اور وہ چھوٹے 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 ذرات نظر آتے ہیں، اسے عربی میں ہوا کہتے ہیں. چھٹے امام فرماتے اللہ نے مخلوق کو ہوا میں، یہ اجرام ہیں مخلوق کے، اور آج سائنس بھی بتا رہی ہے یہ اجرام ہیں. فرماتے یہ اس ہوا میں مخلوق موجود ہے. تو میں تب سے موجود تھا، تب میرا نام عمران تو نہیں تھا. کس کس مرحلے سے گزرا، میرا نام عمران نہیں تھا. وجود میں آیا، اس کے بھی چھٹے دن میرا نام عمران سوچ کے رکھا گیا. اور جب میرے نبی کا نام محمد رکھا گیا نا، حضرت عبد المطلب نے رکھا. حضرت عبد المطلب نے نام رکھا میرے نبی کا. بلکہ لفظ یہی ہے، سنی شیعہ کتابوں میں لفظ یہی ہے کہ ان اللہ اجرا بلسان عبد المطلب اسمہ محمد المحمد، کہ اللہ نے عبد المطلب کی زبان پہ اسم محمد جاری کر دیا تھا. اللہ جانے وہ کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں، لیکن اس لائق تھے کہ اللہ وہی ان پہ بھیجتا تھا. جی ہاں، یہ شیعہ سنی روایات میں لفظ ہے کہ اللہ نے حضرت عبد المطلب کی زبان پہ محمد جاری کر دیا. کسی نے پوچھا کیونکہ عرب میں اس وقت جو نام رکھے جاتے تھے وہ سب کو پتا ہے. کیا نام رکھے جاتے تھے؟ مختلف عجیب و غریب قسم کے نام رکھے جاتے تھے سوائے بنو ہاشم کے. ہاں، یہاں نام جدا تھے. دیکھیں عرب میں سوائے جناب ابو طالب کے کسی کا نام عمران دکھاؤ، کسی کا نہیں ہے. نام رکھتا کون ہے؟ باپ دادا، باپ رکھتا ہے. اس کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے. تو یقیناً ابو طالب کے والد کا عقیدہ کسی عمران نامی بندے سے ملتا جلتا تھا تو نام عمران رکھا. دیکھیے ہندو مسلمان ہوتے ہیں. بڑا مشہور صحیح گوہر لال، وہ شاعر تھا حیدرآباد کا. گوہر لال حیدرآباد کا، وہ سرخ داڑھی والا، جس نے پاکستان میں شاید کبھی اسے دیکھا. مسلمان ہوا تو نام غلام حسن رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ جب عقیدہ بدلے تو پچھلے عقیدے والا جو نام رکھا جاتا ہے وہ بدلا جاتا ہے. ایسے ہی یہ بات نا، جب مذہب دین بدل جائے تو پچھلے دین اور مذہب والا نام بدل دیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب کا دین کیا تھا، عبد المطلب کا دین کیا تھا، اور اللہ کے نبی کا دین کیا تھا، لیکن ایک بات پکی ہے، جو نام عبد المطلب نے رکھا نہ اللہ نے تبدیل کیا نہ محمد نے تبدیل کیا. پتہ چلا جو دین محمد کا ہے وہی عبد المطلب کا ہے. محمد رکھا پھر. کسی نے پوچھا یہ نام کہاں سے آپ نے رکھا ہے؟ نیا نام ہے، اس سے پہلے ایسا نام تو ہم نے نہیں سنا. فرمایا اس سے پہلے ایسا تم نے دیکھا بھی نہیں ہے. ایسا کوئی ہوتا تو اس کا نام محمد ہوتا. اس سے پہلے کوئی ایسا ہوتا تو نام. جناب ابو طالب سے کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا جھوٹ بولتا ہے. سرکار نے فرمایا کون سا بیٹا؟ کہا محمد. تمہارا بھتیجا ہے محمد، غلط بیانی کرتا. سما معذلہ نقل کفر نباشت، جھوٹ بولتا ہے. مسکرائے ابو طالب دیکھ کے فرماتے ہیں جھوٹ تو تم بول رہے ہو، یا محمد نہ کہو نہ جھوٹا نہ کہو. جو محمد ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا. محمد کے معنی حمد کیا ہوا. فرمایا محمد بھی کہہ رہے ہو. صحیح، محمد کے معنی ہے حمد کیا گیا، حمد کیا ہوا. فرمایا یا محمد نہ کہو. صحیح. اللہ نے انسان کو بنایا، نہیں دیکھ رہا سی جب تک میرے ساتھ ہیں یہ تو میں پڑھتا رہوں گا. سورت اسم محمد پہ اللہ نے کیسے میم کی طرح سر کو گول بنایا، عربی کی ہا کی طرح ہمارے بازو بنائے. عربی کی ہا کی طرح یہ بازو اللہ نے. اچھا آپس کی بات ہے، یہ سب کچھ جو میرے مولا علی بتا رہے ہیں یہ ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے کوئی موقع کا گواہ بتا رہا ہو.